آئیے اب حضرت مولانا سید شاہ تراب الحق قادری صاحب قبلہ کا خطاب سماعت فرمائیں، جس کا عنوان ہے اللہ کے نبی زندہ ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ میں نے آج مناسب سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ایک جملہ بڑا مشہور ہے، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر آج کچھ کلام کیا جائے۔ محترم حضرات، ذہن میں رکھیے مسئلہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر موت طاری ہوئی، آپ کا وصال ہوا، روح آپ کے بدن سے نکلی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بظاہر اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی نہیں، تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں نہ صرف کہ زندہ ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے ہیں، یہاں تک کہ نمازیں بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، اور اس عقیدے کو ہم حیات النبی کا نام دیتے ہیں۔ سب سے پہلے کچھ ابتدائی گفتگو ہو جائے کہ ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ خوب ذہن میں رکھے کہ قانون موت سب کے لیے، شہید کو بھی موت آتی ہے، عام آدمی کو بھی موت آتی ہے، مومن کو بھی موت آتی ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی موت طاری ہوتی ہے، یہاں تک کہ کفار مشرکین جو بھی آدمی اس دنیا میں ہے، بلکہ ہر جان، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا، اس سے مفر نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن فرق کیا ہے، ہم اور آپ اگر اس دنیا سے چلے جائیں، مر جائیں، تو عالم برزخ میں ایک خاص حیات جو سب کو حاصل ہے، عام مسلمانوں کو بھی حاصل، اگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی حیات کے ساتھ وہاں زندہ ہوں جو عام آدمی، تو وجہ فرق کچھ نہیں رہے گا، پھر ہماری زندگی ان کی زندگی میں کیا فرق رہ جائے گا۔ تو عزیزان محترم، علماء اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر موت طاری ہوتی ہے، اور اس آن کے بعد میں ان کی ارواح ان کے اجسام میں لوٹا دی جاتی ہے، اور وہ صرف اس جہاں کی زندگی نہیں بس کہ اس سے اعلیٰ اور ارفع زندگی اللہ تبارک و تعالی انہیں عطا فرماتا۔ اور اس کی تفصیل اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عظیم البرکت عظیم المرتبت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضلی بریلوی رحمت اللہ تعالی نے دو مصروں میں کتنی شاندار اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ اور کیجئے جو لطافت اس جملے میں ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اس آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی، کہتے ہیں یہ ساتھ یہ وقت گزرنے کے بعد ان کی حیات جیسے وہ پہلے زندہ تھے اسی طریقے سے وہ زندہ ہیں۔ یہ عزیزان محترم ابتدائی گفتگو ابھی ہم کر رہے ہیں، اور ہم حیات النبی کے مسئلے پر ایک نئے انداز میں آج آپ سے گفتگو انشاءاللہ کریں گے۔
یہ آپ نے سمجھ لیا کہ ہم اس کے قائل کہ ان پر موت طاری ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد ان کی ارواح ان کے اجسام میں لوٹا دی جاتی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، بلکہ اگر موقع ہوا تو ہم عرض کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں میں جہاں چاہے تصرف فرما سکتے ہیں، جہاں چاہے جلوہ گر ہوں، اور بطول شاعر اگر ایسا بھی ہو تو کوئی حرج نہیں کہ بظاہر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسا لگتا ہے کہ مدینے میں، بظاہر مدینے میں ہے، اور حقیقت میں ہر مومن کے سینے میں بقول شاعر کے دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تصرف جہاں چاہیں وہ جلوہ گر ہوں، جیسا کہ انشاءاللہ اگر وقت نے اجازت دی تو ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ یہ کہ صرف زندہ ہے، بلکہ جو شخص دنیا میں جہاں سے بھی کہیں درود شریف کا نذرانہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھیجتا ہے تو فرشتے اس درود شریف کو لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ پہنچاتے ہیں، ہماری خوش بختی اور خوش قسمتی ملاحظہ فرمائیے، اگر سلام بھیجنے والے کا نام عبد الجبار، اس کے والد کا نام عبد الرحمان ہے، تو سبحان اللہ سلام بھیجنے والے کا سلام بھی پہنچایا جاتا ہے، درود پہنچایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے عبد الجبار ولد عبد الرحمان نے آپ کے لیے یہ ہدیہ بھیجا۔ ان کے نام، ان کے باپوں کے نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے۔ عام میت جہاں بھی آپ قبرستان جائیں ان کے لیے فرمایا گیا کہ جب قبرستان جاؤ، جب انہیں سلام کرو تو وہ صرف سلام سنتے ہی نہیں بلکہ تمہارے سلام کو سنتے ہیں اور انہیں جواب بھی دیتے ہیں۔ تو عام مسلمان کی جب یہ شان، تو جو امام الانبیاء سید الانبیاء اس کائنات کے امام ہو تو ان کی کیا شان ہوگی، اس سے اندازہ لگائیے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، مشکاۃ شریف میں موجود ہے اور کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ نہ صرف یہ کہ کوئی شخص حضور علیہ السلام پر درود شریف بھیجے، کہیں یہ مت تصور کیجئے گا آپ کہ آپ کا نام حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو درود شریف پہنچانے کا کچھ طریقہ ایسا ہے جیسے پوسٹ مین ساری ڈاک جمع کرتا، ایک دن کی ساری ڈاک جمع کر کے اور اس کے بعد پھر پہنچانے کے لیے جاتا ہے۔ نہیں، بلکہ جو فرشتہ اس پر معین ہے ادھر درود بھیجا اور ادھر حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا۔ یہ کتنی خوش بختی ہم غلاموں کے لیے ہے۔ جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ کل قیامت میں مجھے بتائیے کون شخص اس کا خواہاں نہ ہوگا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو، حضور کی نزدیکی یہ حاصل ہو۔ ہر شخص یہ کہے گا کہ کل قیامت میں نہ کوئی مونس، نہ ہمدم، نہ کوئی غمخوار، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہمیں قرب حاصل ہو جائے تو یہ کتنی بڑی نعمت۔ آپ نہیں دیکھتے اخبارات میں کہ جناب وزیر اعلیٰ کے برابر میں بیٹھا ہوا کسی کا فوٹو آ جائے تو وہ 10-15 جن اخبار لے کر کے لوگوں کو بانٹتا ہوئے دیکھا ہے۔ آج کچھ آپ نے خبر پڑھی بھائی آج تو وزیر اعلیٰ کے برابر میں ہم بیٹھے ہوئے، اور کوئی صدر سے ملنا، اور صاحب وہ تو لگے قیامت آ گئی کہ جناب وہ تو کٹنگ رکھے گا فائل میں، جگہ جگہ لوگوں کو دکھائے گا کہ دیکھا آپ نے میرے صدر صاحب سے کتنے تعلقات، ان کے برابر میں بیٹھے ہوئے فوٹو شائع ہوا، وہ پھولا نہیں سمائے گا۔ یہ تو عام دنیا داروں کا حال۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں، کل جو قیامت میں میرے قرب و جوار میں رہنا چاہے تو میرا قرب جانتے ہو کسے ملے گا؟ جو تم سب میں سب سے زیادہ کثرت۔ میں عرض یہ کر رہا تھا نہ صرف یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، ہمارے درود شریف کو ان کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور وہ ہمیں جواب بھی عطا فرماتے۔
صاحب دلائل خیرات شریف نے یہ حدیث بھی نقل فرمائی. عام حدیثوں میں تو یہ ہے کہ ادھر درود و سلام پڑھا جائے اور ایک فرشتہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا، اور صاحب دلائل خیرات شریف نے یہ حدیث نقل فرمائی. سبحان اللہ، کہتے ہیں جو درود شریف پڑھے وہ ہم تک پہنچایا جاتا ہے، مگر اہل محبت کا درود خود ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں. جو محبت کے ساتھ عشق اور مستی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود شریف پڑھے تو حضور علیہ السلام فرماتی اہل محبت کا درود میں خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں. یہ ساری چیزیں اس تعلق میں جا رہی ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حیات النبی مانتے، لیکن ہم اپنے دلائل کا رخ یہ نہیں رکھیں گے جیسے کہ ہم عرض کر رہے ہیں، ورنہ ان حدیثوں کو ہم چھوتے اور عرض کرتے، لیکن ہم ایک دوسرے انداز میں آج حیات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک دوسرے انداز کی گفتگو کرتے. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صرف حیات ہی نہیں، وہ حیات حقیقی عطا فرمائی. پھر توجہ سے سنیے، ایسی حیات حقیقی عطا فرمائی کہ حضور علیہ السلام کے بدن سے روح نکل گئی، مگر حیات سے آپ کا بدن ایک لمحے بھی خالی نہیں رہا. روح نکلنے کے باوجود حیات سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بدن ایک لمحے بھی خالی نہیں رہا. وہ اس وقت بھی حیات النبی ہیں، اور یہ تو سرکار ابد قرار کی شان. ہم سے پوچھو اہل سنت و جماعت سے تو سرکار کا دامن جسے چھو جائے اس میں حیات پیدا ہو جائے. اللہ اکبر، بے شمار مثالیں اس کی دکھائی جا سکتی ہیں. آپ نے 12 علماء سے سنا یا نہیں کہ ابو جہل اپنے ہاتھ میں کچھ کنکریاں لے کر کے آتا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ یہ بتا دیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں ایمان لے آؤں گا، گویا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا اگر آپ بتا دیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. اور یہ سوال ایسا نہیں تھا آسان کہ کوئی صاحب اپنے تھیلے میں کچھ لے کر کے آئے اور اپنے دوست سے کہنے لگے اگر تم بتا دو کہ میرے تھیلے میں کیا ہے تو 12 کے 12 انڈے تم کو دے دوں گا. لیجیے صاحب کیا کہہ رہا کہ اگر تم بتا دو کہ میرے تھیلے میں کیا ہے تو 12 کے 12 انڈے تجھے. وہ دوسرا سامنے والا بھی ایسا احمق تھا، کہنے لگے میاں میرے پاس کوئی علم غیب ہے کہ میں بوجھوں کہ تمہارے تھیلے میں کیا ہے، کچھ نشانی بتاؤ کیا ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ لال لال سفید سفید ہیں، یہ نشانی بتائی. تو انہوں نے کہا پھر میاں تھیلا کھولو، گاجر اور مولی معلوم ہوتے. دیکھیے ایک تو انداز یہ ہے بتانے کا اور وہ چھپا کر لاتا کہ بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے. اور اگر آپ اس حدیث پر تحقیق فرمائیں تو سنیے مقام تحقیق کیا ہے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تیری مٹھی میں کنکریاں کھول، نہیں فرمایا یہ تو کاہن بھی بتا دے، یہ تو جادوگر بھی بتا دیں، کاہن بھی بتا دیں گے تیری مٹھی میں کیا. کیا وجہ تھی توجہ کیجئے گا ذرا. میں کلام مختصر اور ذرا تیز بولنے کا عادی ہوں تو سمجھنے میں آپ گویا ہوشیار رہیے گا. کیا مطلب تھا کہ حضور بتا دیتے کہ تیری مٹھی میں 7 کنکری ہے، مان لیتا جی آپ نبی ہیں. اچھا 1 برس کے بعد یہی کام کوئی اور کر کے بتا دیتا کہ بھائی مٹھی میں تیرے 7 کنکریاں. وہ کہتا ہاں 1 سال پہلے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تیری مٹھی میں کنکریاں ہیں تو میں ایمان لے آیا. جب اس نے بھی بتایا کہ میری مٹھی میں کنکری ہے تو لگتا ہے کہ یہ دونوں نبی ہیں یا دونوں کی نبوت میں کوئی پارٹنرشپ ہے یا حصے داری ہے. اللہ اکبر، قربان جائیے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی. آپ نے فرمایا ابو جہل میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے؟ نہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتا دے کہ میں کیا ہوں، وہ بتائے کہ میں کیا ہوں. جب یہ ارشاد فرمایا اب اس کے بعد فرما کھول تیری مٹھی میں 7 کنکریاں. جب اس نے مٹھی کھولی، اللہ اللہ، مجھ سے پوچھو تو اس کا ترجمہ میں یوں کرتا ہوں کہ ان کنکریوں پر نظر مصطفیٰ پڑھی
تو جناب کنکریوں میں جان پیدا ہو گئی، اور وہ کنکریاں کلمہ طیبہ پڑھ رہی تھیں اور پیارے مصطفیٰ کی نبوت کی گواہی دے رہی تھیں۔ اور جب اس نے کلمہ شریف پڑھتے ہوئے دیکھا تو جناب زور سے زمین پر پھینک کر چلا گیا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ آپ کا جادو پتھروں پر بھی چلتا، کنکریوں پر بھی چلتا۔ ایمان نہ لانا تھا، نہ لایا۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جناب نظر نبوت کے سامنے اگر بے جان کنکریاں آ گئیں تو انہوں نے بھی کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ اور کون نہیں جانتا مشہور حدیث، تمام حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور اگر سب کو اکٹھا آپ دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت علامہ ابو الفضل قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ کتاب الشفا میں ان باب کی ساری حدیثوں کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ وہ واقعہ آپ کا بارہا آپ نے سنا۔ منبر شریف بننے سے پہلے، ابھی منبر شریف پر حضور جلواگر نہ ہوتے، اس سے پہلے ایک کھجور کا سو کا تنا مسجد شریف میں لگا ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے سے پشت لگا کر خطبہ فرماتے ہیں۔ توجہ کیجیے، صرف اس سے پشت لگا کر خطبہ فرما رہے ہیں۔ منبر شریف بنا کر لایا گیا، آپ نے پسند فرمایا۔ جب حضور علیہ السلام پہلی مرتبہ منبر شریف پر جلواگر ہوئے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ایک آواز سنی کہ کوئی رو رہا، نہایت تڑپ والی آواز، نہایت کربناک آواز، رو رہا۔ بعض صحابہ کرام نے مثالیں دی کہ وہ کیسے رو رہا ہے، کیا وغیرہ وغیرہ۔ غرض یہ کہ دردناک آواز سے کسی کو روتے ہوئے دیکھا، صحابہ کرام علیہم الرضوان نہ جان پائے کہ یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کانوں سے اور آپ کی نظر مبارک سے کوئی چیز اوجھل نہیں۔ آپ جان گئے کہ اس کھجور کے تنے میں سے رونے کی آواز آ رہی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ اس کے قریب گئے اور اپنا دست شفقت اس پر پھیرا، وہ خاموش ہو گیا۔ بلکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ اسے چمٹا بھی لیا، وہ خاموش ہو گیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے سوکھے ہوئے درخت سے جو رو رہا تھا ارشاد فرمایا، اگر تو چاہے تو میں تجھے لگا دوں کسی کھیت میں جہاں سے تجھے توڑ کر لایا گیا، تو اسی طرح پھل دینے لگ جائے۔ اور کیجیے اختیارات مصطفیٰ کہ جہاں سے تجھے توڑ کر لایا گیا، حالانکہ وہ سوکھا ہوا تنا، تو وہیں لگا دوں کہ تو پھر پھل دینے لگ جائے۔ مگر وہ درخت اس پر راضی نہیں ہوا، تو لیجیے حضور علیہ السلام نے اپنے جدائی اور فراغ میں اس رونے والے تنے کیا پیشکش کی؟ فرما اگر تو پسند کرے تو ہم تجھے جنت میں لگا دیں، جنت میں لگا دیں۔ وہ درخت، وہ سوکھا ہوا تنا اس پر راضی ہو گیا، اور پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، جا ہم نے تیرے ساتھ ایسا ہی معاملہ کر دیا، یعنی گویا تجھے جنت میں لگا دیا۔ میں بتانا یہ چاہتا تھا، یہ بتائیے کہ حضور علیہ السلام کو رب کریم نے وہ حیات حقیقی عطا فرمائی کہ پتھروں پر نظر پڑ جائے تو وہ کلمہ پڑھنے لگ جائیں، درختوں پر نظر پڑ جائے تو درخت کی ٹہنیاں چل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی گواہی دے رہی، پتھر پر اگر نظر پڑ جائے تو وہ جناب پتھر تیرتا ہوا، پانی پر تیرتا ہوا آ کر نبوت کی گواہی دے کر پھر واپس لوٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سوکھی لکڑی سے حضور علیہ السلام کا دامن لگ جائے تو اس میں حیات پیدا ہو جائے۔ ایمان سے کہو کہ پیارے مصطفیٰ کے جسم اقدس، یعنی یوں کہو کہ آپ کے دامن کی ہوا اگر سوکھی لکڑی میں لگ جائے تو اس میں حیات پیدا ہو جائے، تو پیارے مصطفیٰ کی حیات کا کیا ذکر، وہ کیا مقام ہوگا، کیا شان ہوگی۔ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کرے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ اور اسی طرف استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن بریلوی نے اشارہ فرمایا کہ جس کے دامن کی ہوا
بعد مسیحائی ہو. آپ نے سنا قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مٹی سے پرندہ بناتے اور پرندہ بنانے کے بعد اس میں پھونکتے. اپنے دہن اپنے منہ سے جب پھونکتے ہیں تو مٹی کا بنا ہوا وہ پرندہ، یہ قرآن مجید میں ذکر موجود، وہ پرندہ زندہ ہو کر اڑ جاتا ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے منہ سے پھونکتے، اپنے منہ سے پھونکے تو پرندے میں حیات پیدا ہو جائے. کیچڑ اور مٹی کا بنا ہوا پرندہ یہ جناب اسے چھوڑ دے، یہ بادلوں پر آسمان پر پرواز کرنے لگ جائے پھونکنے سے. تو دیکھا آپ نے بزرگان دین کی پھونک میں کتنا کمال کہ جناب مٹی سے چڑیا بنائے اور اس میں پھونکے تو وہ ہوا میں اڑ جائے. اور بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا آج بھی کوئی بچہ بیمار ہو تو مسجد کے باہر بھیج دیتے ہیں کہ جب نمازی آئے تو ذرا اس پہ پھونک دیں کہ بخار آ گیا، ذرا اس پہ پھونک دیں کہ اسے نظر لگ گئی. تو اب کیا ہوا، ہماری یہاں تو یہ مشہور ہے، مگر کچھ لوگوں نے پھونکنے کا انکار کر دیا کہ پھونکنا جائز نہیں. کیوں جائز نہیں؟ ان کمبختوں کی خود کی پھونک نکل گئی، ان کی پھونک میں تو طاقت رہی نہیں، تو انہوں نے سوچا ہماری تو نکل گئی پھونک، اب بزرگوں کی پھونک کا انکار کر دیں. تو یہ لوگ انکار کرتے ہیں کہ بزرگان دین کی پھونک میں کیا تاثیر ہو سکتی ہے. قرآن مجید پڑھیے کہ پرندے میں پھونکتے ہیں تو اڑا دیتے. استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن کیا پیاری بات کر گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو پرندے میں اپنے منہ سے پھونکے تو اس میں جان پیدا ہوتی ہے، اور ہمارے آقا کی شان یہ ہے کہ ان کے دامن کی ہوا باد مسیحائی ہو، وہ تو پھونکتے ہیں تو جان پیدا ہوتی ہے. اور میرے آقا کا دامن اگر سوکھے درخت کو چھو جائے اس میں حیات پیدا ہو جاتی. اس سے اندازہ لگائیے کیسی حیات حقیقی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی. اچھا اب آئیے جو آیت ہم نے پڑھی ذرا اس کی تفسیر اور اس کے بعد جو بات آپ کو سمجھانی، یوں سمجھ لے کہ یہاں تک تو گفتگو ہم نے تمہیدی کی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. بظاہر اس کے معنی ایسے لگتے ہیں کہ اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پر آخرت سبقت رکھتی ہے، اس دنیا سے بہتر آخرت ہے. مگر اکابر علماء نے اس کے کیا معنی بیان کیے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر گزری ہوئی گھڑی سے ہر آنے والی گھڑی تمہارے لیے بہتر ہے. ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہے. تو اب دیکھیے اس آیت سے حیات النبی کا مسئلہ کتنے سادگی سے حل ہو جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں ہے. اگر آنے والی زندگی حضور علیہ السلام کے لیے بہتر نہ ہوتی تو معلوم ہوا کہ دنیا کی زندگانی میں تو گوجا موجود ہیں، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام علیاذ باللہ مر کر مٹی میں مل گئے، جیسا کہ بعض کم وقتوں کو آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا. مگر یہاں تو شان مصطفیٰ یہ ہے کہ جتنے آنے والی گھڑیاں ہیں اس میں مقام مصطفیٰ اور بلند ہو رہا. ہر گزری ہوئی گھڑی سے آنے والی گھڑی حضور علیہ السلام کے لیے بہتر ہے. ایک دوسرے انداز میں آپ کو سمجھاتا ہوں آسانی سے سمجھ میں آ جائے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون. جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مارے جائیں، قتل کیے جائیں، انہیں مردہ مت کہنا. بل احیاء ولکن لا تشعرون. وہ تو زندہ ہیں مگر ان کی زندگی سمجھنے کا تم شعور نہیں رکھتے، تم نہیں پہچان پاؤ، نہیں جان پاؤ گے کہ ان کی زندگی کیا ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حیات عطا فرمائی، مگر ان کی حیات کا سمجھنے کا تم شعور نہیں رکھتے. یہ بتائیے صاحب یہ شہید کیسے ہوتا؟ یہ بتائیے کوئی آدمی اگر مسلمان نہ ہو، پیارے مصطفیٰ کا کلمہ نہ پڑھتا ہو، مسجد کے تنازع میں مارا جائے تو شہید ہو جائے گا؟ نہیں. کوئی آدمی مسلمان نہ ہو، کشمیر کے تنازع میں کافر اور مشرکین اسے قتل کر دیں تو شہید ہوگا؟ نہیں. کیوں نہیں ہوگا شہید؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتل ہو اور ہو بھی مصطفیٰ کا غلام. بغیر حضور کی غلامی منصب شہادت
میسر نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور کی غلامی میں جو مرے تو وہ تو ہمیشہ زندہ ہے، اور جو مرکز منبع حیات میں پیارے مصطفیٰ کی ذات وہ مر گئے، وہ مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ۔ بالکل ایسے میں مثال دیتا ہوں، ایک دریا بہ رہا، اس دریا سے کچھ نہریں نکل رہی ہیں، نہروں میں پانی اس لیے ہے کہ یہ دریا سے آ رہے ہیں، دریا سے جوائنٹ ملی ہوئی ہیں، اس لیے نہروں میں پانی آ رہا ہے۔ کوئی کمبخت یہ کہے کہ نہروں میں تو پانی ہے، دریا خشک ہے، کیا کہیے گا اس پاگل کو؟ اس کی کھوپڑی میں پھوسا نہیں تو اور کیا بھرا ہوا؟ جو کہے کہ نہروں میں تو پانی ہے مگر دریا خشک ہو گیا، ارے دریا تو پیارے مصطفیٰ کی ذات ہے، انہی کے صدقے میں شہداء کو حیات حاصل۔ شہید جو شہید ہیں یہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے عزیزان گرامی صدقے میں شہید ہیں۔ اچھا، میں عرض یہ کر رہا تھا، ہم نے ایک بات ضمناً کہی جس پر گفتگو کرنی، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو وہ حیات عطا فرمائی کہ شروع گفتگو میں کہا روح بدن سے نکل گئی مگر حیات بدن میں موجود ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ آج یہ قرآن مجید فرقان حمید کے روشنی میں اسے سمجھی یہ حیات کیا ہے، اسے پیدا کون کرتا؟ عام طریقے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روح جو ہے یہ حیات کی خالق، حالانکہ ایسا نہیں، حیات کو روح پیدا نہیں کرتی بلکہ روح سبب حیات ہے، اس کی حیات کا ایک سبب ہے۔ قرآن مجید ہی سے پوچھئے کہ موت اور حیات کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا خلق الموت والحیات، موت کا پیدا کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالی اور حیات کا پیدا کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو یہ روح سبب حیات ہے، حیات کو پیدا نہیں کرتی ہے، یعنی حیات کی خالق نہیں ہے، خالق تو اللہ تبارک و تعالی۔ میں اس کو اور آسان کر کے سمجھاتا ہوں، اشاروں میں سمجھ جائیے، غور کیجیے آپ۔ بغیر ماں اور باپ کے بچے کی ولادت نہیں ہوتی، یہ کیا خالق ہیں؟ نہیں، خالق تو اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ہاں، بچے کی پیدائش کا ماں باپ سبب ہیں، آ رہی بات سمجھ میں؟ خالق نہیں، خالق اللہ تبارک و تعالی، لیکن بچے کی تخلیق، بچے کی پیدائش کا سبب ماں باپ ہیں، خالق اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا فرمایا یا نہیں؟ حالانکہ باپ بچے کی پیدائش کا سبب، لیکن رب کریم نے جب چاہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا فرما دیا۔ حالانکہ بغیر والد کے ولادت نہیں ہو سکتی بچے، مگر رب نے جب چاہا بغیر باپ کے پیدا فرما دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو لیجئے، نہ ماں ہے نہ باپ، اللہ تعالیٰ نے جب چاہا بغیر ماں باپ کے سبب کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ اب ذہن میں ذرا خاکہ بنائیے کہ وہ رب جو بغیر باپ کے سبب کے بچے کو پیدا کر دے، وہ رب جو بغیر ماں باپ کے سبب کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دے، اگر اسی رب نے بغیر روح کے سبب کے اگر بدن میں حیات کو پیدا کر دیا تو کون سی عجیب بات؟ اگر بغیر روح کے سبب کے حیات کو پیدا فرما دیا تو اس میں کون سی عجیب و غریب بات ہے؟ اب آئیے ہم اس پر دلائل کچھ دیتے ہیں کہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ بغیر روح کی مدد کے بھی کیا بدن میں حیات پیدا ہو جاتی ہے؟ عزیزان گرامی، اسماء الرجال میں ایک نام بڑا مشہور ہے، حضرت ربی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تھے تابعی، ان کا وصال ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد کیا ہوا کہ جب انہیں غسل دیا جانے لگا تو غسل دیتے وقت ایک لکڑی کے تختے پر میت کو لٹایا جاتا ہے، اور جب غسل دینے لگے تو حضرت ربی نے عین غسل دیتے وقت ہنسنا شروع کر دیا، مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ لوگ حیران پریشان ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ربی کا وصال ہی نہیں ہوا اور ہم انہیں زندہ غسل دے رہے ہیں؟ وہ تھوڑی دیر ہنسنے کے بعد پھر وہ خاموش ہو جاتے۔ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آئی۔ تمام معاملات سے فراغت کے بعد جب ربی کے بھائی سے پوچھا گیا کہ یہ کیا معاملہ تھا تو انہوں نے کہا معاملہ یہ ہے کہ میرے بھائی نے زندگی میں ہنسنا چھوڑ دیا۔
ہنسنے سے پرہیز کرتا تھا، اس نے ہنسنا موقوف کر دیا۔ البتہ اس کو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ قسم خدا کی میں اس وقت تک نہیں ہنسوں گا جب تک کہ مجھے اپنے جنتی ہونے کا پتہ نہ چل جائے، جب تک میرے جنتی ہونے کا علم نہ ہو میں اس وقت تک نہیں ہنسوں گا۔ تو اب دیکھیے جب غسل دیا جانے لگا، جب نہلایا جانے لگا تو قرائن سے ایسا لگا کہ حضرت ربی کو پتہ لگ گیا کہ وہ جنتی ہیں، اور عین نہلاتے وقت وہ مسکرانے لگ گئے۔ حالانکہ دیکھیے روح ان کے بدن سے پرواز کر گئی، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت ربی کو ہنستے ہوئے دیکھا گیا، جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور آگے چلیے بزرگان دین کی طرف اگر آپ چلے، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ جیسا جلیل القدر محدث نقل کرتا ہے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا۔ امام غزالی کے وصال پر جب آپ کو قبر میں اتارا گیا، امام سیوطی نقل کرتے ہیں کہ قبر میں جب اتارا گیا تو لوگ جب امام غزالی کا دیدار کرنے لگے تو امام غزالی مسکرا رہے ہیں، قبر میں لیٹے ہوئے مسکرا رہے، اور امام سیوطی نقل فرماتے لوگ جو تھے ان کے ماننے والے مریدین شاگرد، انہوں نے کہا بھائی یہ کیا معاملہ ہے، کہیں شیخ کو زندہ تو نہیں لے آئے، کیا مسئلہ ہے؟ تو امام غزالی نے قبر میں مسکراتے ہوئے فرمایا فقیر مرتا نہیں ہے بلکہ ایک مقام سے دوسرے مقام میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا تبادلہ ہو جاتا ہے، اس کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ حالانکہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی کا وصال ہو چکا۔ اب مجھے بتائیے وصال ہو گیا، روح ان کے بدن سے نکل گئی، لیکن امام غزالی رحمت اللہ تعالی میں حیات موجود ہے، زندگی موجود ہے۔ اور سنیے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب باز الباقی میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے متعلق نقل فرماتے، لیجیے تھانوی صاحب کی بھی سنیے وہ کیا فرماتے، کہتے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء کا وصال، جب ان کا وصال ہوا تو ان کے ایک مرید نے حضرت نظام الدین اولیاء پر ایک منقبت لکھی ان کی شان میں، تو اس نے یہ کہا کہ میں یہ منقبت اس وقت سناؤں گا جب نماز جنازہ ہو، لوگ جمع ہوں اور میں نے جو منقبت لکھی ہے ان کی شان میں وہ میں سناؤں گا۔ چنانچہ جناب نماز جنازہ کے لیے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی کا جب جنازہ رکھا گیا اور جناب نماز جنازہ کے بعد مرید نے جب منقبت سنائی تو منقبت سنانے لگا کہ شیخ ایسے تھے، شیخ یوں تھے، شیخ یوں تھے، ایسے متقی، ایسے پرہیزگار۔ جب اس نے منقبت سنانی شروع کی تو تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ نظام الدین اولیاء نے اپنے دونوں ہاتھ کفن میں سے باہر نکال لی۔ ارے ان کا تو وصال ہو گیا، روح تو ان کے جسم سے پرواز کر گئی، مگر انہوں نے یہ کیا کیا کہ جناب ان کی شان اور منقبت میں جب کچھ اشعار پڑھے گئے تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ کفن میں سے باہر نکال لیے، حالانکہ روح ان کے بدن میں موجود نہیں۔ یہ ملاحظہ فرمائیے۔ اب آپ ابھی ہم سرکار کا بیان نہیں کر رہے، یہ دیکھیے سرکار کے غلاموں کا بیان ہے، کتب احادیث میں موجود ہے کہ جس وقت ایک ضرورت کی بنا پر، گفتگو طویل نہیں کر رہے، ایک ضرورت کی بنا پر شہدائے احد ان کے اجسام ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل کرنے کا مسئلہ آیا تو عزیزان گرامی کئی برس گزرنے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں جب ان کے اجسام منتقل کیے گئے تو ان کے اجسام بالکل سلامت تھے، بلکہ ایک صاحب کا واقعہ تھا، ہم نے حدیثوں میں پڑھا کہ انہوں نے اپنا ہاتھ ایسے کمر کے نیچے لگایا ہوا تھا، کمر کے نیچے۔ جب ان کی قبر کھودی گئی تو دیکھا کہ ہاتھ کمر کے نیچے لگا ہوا ہے تو لوگ ظاہری حالت دیکھ کر یہ سمجھے شاید جنگ کا موقع تھا، جنگ کے موقع پر کسی کی توجہ نہ رہی اور ان کو ایسے ہی دفنا دیا کہ ہاتھ ان کا کمر کے نیچے آ گیا۔ تو بعض حضرات نے دوسری جگہ دفنانے کے لیے جب ہاتھ ان کا کھینچا تو جہاں وہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے ایک زخم تھا اور اس زخم میں سے تازہ خون نکلنے لگا، تازہ خون نکلنے لگا، اور انہوں نے اپنا ہاتھ پھر وہیں رکھ لیا جہاں سے کہ اس ہاتھ کو نکالا گیا تھا۔ یہ تو سرکار کے غلاموں کا عالم ہے عزیزان محترم۔ اور آگے چلیے شاہ فیصل اول کے دور میں عراق میں
آپ نے نہیں دیکھا دنیا بھر کا پریس موجود ہے کہ دریائے دجلہ بغداد شریف دریائے دجلہ کے کنارے دو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مزار، دو صحابی کے مزار، ایک تھے حضرت عبداللہ ابن جابر اور ایک ہے حضرت حذیفہ ابن یمان۔ وقت کے بادشاہ کو کسی طرح خواب میں اطلاع ملی کہ ان کی قبروں میں پانی آ گیا، ان کی قبر میں پانی آ گیا۔ علماء کرام کو جمع کیا، فتویٰ لیا کیا کیا جائے، تو جناب تمام علماء نے یہ کہا کہ ان کے اجسام کو یہاں سے منتقل کر دیا جائے، کہ ان کے نیچے پانی آ گیا تو ان کو منتقل کر دیا جائے۔ اور فرمائیے لگ بھگ 1300 برس سے زائد عرصے کے بعد جب ان کی قبریں کھود کر انہیں نکالا گیا، ارے جسم تو اپنی جگہ، کفن بھی پرانا نہیں تھا۔ یہ دنیا بھر کے پریس نے یہ نقشہ دیکھا، اور ابھی قریب میں بعض رسالوں میں یہ فوٹو بھی چھپی کہ ان کے جنازے موجود ہیں اور سب لوگ کھڑے ہوئے، شاہ فیصل اول وہ بھی موجود ہیں، یہ خبروں میں بھی چھپا، جو بعض رسالے ہمارے یہاں نکلتے، اگر دیکھنا چاہیں تو آپ ملاحظہ بھی فرما سکتے ہمارے پاس آن کر۔ اور سنیے اس وقت ہندوستان کے اخبار میں جو خبر شائع ہوئی وہ کیا تھی کہ ایک ان میں سفید داڑھی والے تھے اور ایک سیاہ داڑھی والے۔ سفید داڑھی والے تھے حضرت حذیفہ ابن یمان، اس لیے کہ وہ بزرگ اور کافی عمر رسیدہ تھے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان کی آنکھوں میں اخبار نے لکھا کہ وہ چمک موجود تھی جو زندہ آدمی کی آنکھ میں ہوتی ہے۔ آپ نے خدا نہ کرے کسی مرے ہوئے آدمی کو دیکھیے آنکھ کھول کر تو آنکھ میں ایک جال دھندلاپن آ جاتا ہے، آنکھ کی چمک انتقال کے فوراً بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن 1300 برس گزرنے کے باوجود ان کی آنکھوں میں وہ چمک باقی تھی کہ جو زندہ آدمی کی آنکھ میں ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے تو کوئی تقریباً نصف صدی کا قصہ ہے کہ جو سارے اخبارات میں چھپا۔ یہ ہیں غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب اندازہ لگائیے کہ جن کے غلاموں کی یہ شان ہے تو ہم جب حیات النبی کہتے ہیں تو پیارے مصطفیٰ کی حیات کا کیا عالم ہے، اس سے اندازہ لگائیے۔ اور بخاری میں موجود اور دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ 12 آپ نے تو ہم صرف نکات بیان کر رہے ہیں وقت بچانے۔ آپ نے علماء سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج مسجد اقصی کی جانب جا رہے، مسجد اقصی کی جانب رواں تما، تو کیا ہوا؟ فرماتے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے گزرے قرب و جوار سے تو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور یہی نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے 12 علماء سے سنا یا نہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی سواری مسجد اقصی پہنچی تو مسجد اقصی میں یہ تو ایک موسیٰ علیہ السلام ہے جنہیں قبر میں دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ مجھے بتائیے مسجد اقصی میں یہ سما تھا یا نہیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں حضور علیہ السلام سے پہلے ہو کے گئے، یہ سب کے سب مسجد اقصی میں موجود تھے، حضور کے اقتدام میں سب نے نماز پڑھی۔ اور یوں کہا جائے کہ حضور علیہ السلام کو ان کی امامت کا شرف حاصل ہوا نہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور کا مقتدی بننے کا شرف حاصل ہوا کہ حضور نے نماز پڑھائی اور تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے عزیزان گرامی حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی۔ حالانکہ یہ تو سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں ہو کر چلے گئے اور اکثریت میں اس دنیا میں ان کا وصال ہوا، وہ اپنی قبر انور میں رکھے گئے، اور دیکھیے اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے سب نے نماز پڑھی ہے یا نہیں؟ اور سنیے اب اندازہ لگائیے کہ جن کے غلاموں کی یہ شان ہے تو ہم جب حیات النبی کہتے ہیں تو پیارے مصطفیٰ کی حیات کا کیا عالم ہے، اس سے اندازہ لگائیے۔ سامعین کرام، ایک اہم کتاب فیصلہ حق و باطل جو 216 صفحات پر مشتمل ہے، جسے مفتی اجمل شاہ سنبھلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، اس کتاب میں علم غیب مصطفیٰ، شفاعت، اولیاء اللہ کے اختیارات، وسیلہ
یا رسول اللہ پکارنا، بزرگان دین سے مدد مانگنا، میلاد شریف، کھڑے ہو کر سلام پڑھنا، فاتحہ، عرس، 11ویں شریف، ان تمام باتوں کا ثبوت قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں اہل حدیث یعنی غیر مقلدوں کا بھی شاندار رد کیا گیا ہے۔ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنا، آمین آہستہ کہنا، رفع یدین نہ کرنا، ناک کے نیچے ہاتھ باندھنا، 20 رکعت تراویح، گردن کا مسح، چوتھائی سر کا مسح، وتر میں قنوت کے وقت رفع یدین، عیدین کی نماز میں تکبیر کے بارے میں زبردست دلائل دیے گئے ہیں۔ کتاب کا نام دوبارہ سنیں، فیصلہ حق و باطل، صفحات 216۔ اندازہ لگائیے کہ جن کے غلاموں کی یہ شان ہے، تو ہم جب حیات النبی کہتے ہیں تو پیارے مصطفیٰ کی حیات کا کیا عالم ہے، اس سے اندازہ لگائیے۔ اور بخاری میں موجود اور دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ 12 آپ نے تو ہم صرف نکات بیان کر رہے ہیں وقت بچانے۔ آپ نے علماء سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج مسجد اقصی کی جانب جا رہے ہیں، مسجد اقصی کی جانب رواں دواں۔ تو کیا ہوا؟ فرماتے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے گزرے قرب و جوار سے، تو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور یہی نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے 12 علماء سے سنا یا نہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی سواری مسجد اقصی پہنچی تو مسجد اقصی میں یہ تو ایک موسیٰ علیہ السلام ہے جنہیں قبر میں دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ مجھے بتائیے مسجد اقصی میں یہ سما تھا یا نہیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں حضور علیہ السلام سے پہلے ہو کے گئے، یہ سب کے سب مسجد اقصی میں موجود تھے، حضور کے اقتدام میں سب نے نماز پڑھی۔ اور یوں کہا جائے کہ حضور علیہ السلام کو ان کی امامت کا شرف حاصل ہوا نہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور کا مقتدی بننے کا شرف حاصل ہوا کہ حضور نے نماز پڑھائی اور تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے عزیزان گرامی حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی۔ حالانکہ یہ تو سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں ہو کر چلے گئے، اور اکثریت میں اس دنیا میں ان کا وصال ہوا، وہ اپنی قبر انور میں رکھے گئے۔ اور دیکھیے اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے سب نے نماز پڑھی ہے یا نہیں؟ اور سنیے، ابن کثیر کو لوگ بہت مانتے، اپنے بھی پڑھائے بھی، ہمارے پڑوسی بھی کہتے ہیں صاحب یہ بہت معتبر مورخ اور مفسر ہے۔ ابن کثیر نے اپنی تاریخ البدایہ والنہایہ میں نقل فرمایا کہ دور فاروق اعظم تھا غالباً، صحابہ کرام علیہم الرضوان ایک قلعے کو فتح کرتے ہیں۔ قلعہ فتح کرنے کے بعد جب وہ قلعے میں داخل ہوئے تو قلعے میں جب داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا ایک تخت بچھا ہوا، یہ البدایہ والنہایہ میں موجود واقعہ، ایک تخت بچھا ہوا ہے اور اس تخت پر ایک بزرگ لیٹے ہوئے جیسے سو رہے، جیسے آرام کر رہے ہیں، بہت لہیم شہیم بدن ہے اور پورے تخت پر جلوہ گر۔ جب وہ صحابہ وہاں پہنچے تو انہوں نے ان کی تلاش لی، ادھر ادھر ان کے سرانے ادھر ادھر جب دیکھے، کچھ دستاویز کچھ کاغذات جب انہیں ملے تو صحابہ حیران ہو گئے۔ ابن کثیر نے لکھا یہ جان کر کہ یہ جو تخت پر لیٹے ہوئے ہیں یہ کوئی سال 2 سال پرانے نہیں، یہ اللہ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام کا جسم ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہزاروں برس پہلے وصال فرما گئے، یہ ان کا جسم ہے۔ آپ نے قلعے والوں کو پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، یہ کس طریقے سے تم نے انہیں رکھا؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے خاندان در خاندان سے چلا آ رہا ہے، اور ہم کام یہ کرتے کہ جب ہمیں بارش کی ضرورت محسوس ہوتی تو ہم یہ تخت جب باہر لے کر آتے اور جیسی آسمان کے نیچے ان کے جسم کو رکھتے تو آسمان سے بارش ہو جاتی۔ تو اب وہ کون ہیں؟ حضرت دانیال علیہ السلام ہزاروں برس پہلے حضور کے وصال فرما گئے۔ اب کیا ہوا؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے، ابن کثیر نے لکھا کہ 13 قبریں کھودی،
13 قبریں کھودنے کے بعد ایک قبر میں حضرت دانیال علیہ السلام کو رکھا اور باقی قبروں کو یوں ہی بناوٹی طور پر بند کر دیا تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ ہو کہ کس قبر میں حضرت جلوہ گر ہیں. اور ابن کثیر نے کیا پیاری حدیث اسی صفحے کے پیچھے نقل کی ہے، ایمان تازہ ہو جائے. حضرت دانیال کا واقعہ نقل کر کے ابن کثیر نے یہ حدیث نقل کی کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنے رب سے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ تبارک و تعالی، میرا جب وصال ہو تو میری تدفین تیرے آخری نبی کی امتی کرے. یہ دعا کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کہ تیرا جو آخری نبی آئے گا ان کے صحابہ اور ان کے ساتھی میری تدفین کریں. تو ابن کثیر نے یہ تاثر دیا کہ لو آج حضرت دانیال علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی. اچھا، ابن کثیر نے جو خاص بات کہی جس کا تعلق ہمارے عنوان سے ہے کہ صحابہ نے جب جسم کو دیکھا تو وہ بیان کرتے ہیں کہ گردن کی رگیں، یہ جو گردن کی رگیں ہیں، جیسے آدمی سانس لیتا ہے تو یہ پھولتی ہوئی نظر آتی، قدرے حرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. صحابہ کہتے ہم نے دیکھا دانیال علیہ السلام گویا تخت پر لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے گردن کی رگیں ویسی حرکت کر رہی ہیں جیسے کوئی زندہ آدمی سو رہا ہو. اللہ اکبر. غور کیا آپ نے؟ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کہا اور قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے. اور یہ ہم تفصیل میں نہیں جا رہے کہ ایک ایک واقعہ اس میں کم سے کم آدھ گھنٹہ لے گا، 2.5-3 گھنٹے کے بجائے کم وقت میں اپنا مضمون مکمل کرنا چاہتے. دیکھیے قرآن میں موجود ہے واقعہ. حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام عمارت تعمیر فرما رہے ہیں جو مشہور ہے ہیکل سلیمان. بیت المقدس کی عمارت تعمیر ہو رہی ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بادشاہت، سبحان اللہ. جس وقت اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا میں ہے، پورے روئے زمین پر ان کی بادشاہت، کوئی وزارتیں دوسری بادشاہوں کی ٹکڑیاں نہیں کہ پاکستان الگ، ہندوستان الگ، یہ الگ اور وہ الگ، نہیں. پورے روئے زمین کے حکمران تھے حضرت سلیمان علیہ السلام. قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہوتا ہے کہ جناب نظام تو دنیا کا چھوڑیے، ہوا بھی ان کے حکم سے چلتی تھی. جہاں چاہتے اپنے تخت کو اڑا کر کے لے جاتے، یہاں تک کہ جنات ان کے تابع تھے. اب کیا ہوا؟ بیت المقدس بن رہا ہے. توجہ کیجئے ذرا، عمارت بن رہی. عین عمارت کے بننے کے وقت کئی سال ابھی باقی ہیں اور اللہ کے نبی کے وصال کا وقت آ گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کا وقت آ گیا تو کیا کیا؟ اپنے ہاتھ میں آسا ہے، آسا لے کر کھڑے ہو گئے اور ادھر فرشتے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جسم سے روح کو نکالا اور یہ اسی طریقے سے کھڑے ہوئے. اب کیا ہوا کہ تمام جنات لگے ہوئے، پتھر لا رہے ہیں، گارا لگا. جن جیسی مخلوق پر آیا نہیں ہوا، وہ نہیں پہچان پائے بلکہ آپس میں بات کر رہے تھے بھئی پتہ نہیں چکر کیا ہے، نہ کھانے کی چھٹی مل رہی، نہ پینے کی چھٹی مل رہی ہے، سب کے سب لگے ہوئے ہیں. اور رب کریم فرماتا ہے کہ اگر وہ غیب جانتے تو عذاب میں کیوں مبتلا ہوتے. اس کو عذاب سے ثابت کیا. لگتا یہ کہ 1.5 سال کا وقت گزر گیا اور اللہ کا نبی لاٹھی لیے کھڑا ہوا ہے. نہ ان کے کپڑوں سے پتہ لگا کہ ان کا انتقال ہو گیا، نہ چہرے سے پتہ لگا کہ ان کا انتقال ہو گیا. یہ شان ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی. ہاں، جب بیت المقدس کی عمارت پوری تعمیر ہو گئی تو ان کے وصال کو لوگوں پر عیاں کرنا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وصال فرما گئے. تو رب کریم نے کیا کیا؟ سبحان اللہ، وہ دیمک کو حکم دیا، دیمک کو امر آیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آسے کو کھوکھلا کریں. دیمک لگی اور اس نے جب آسے کو کھوکھلا کرنا شروع کیا تو اب کیا ہوا؟ جب آسا حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزن نہ سنبھال پایا تو اب حضرت سلیمان زمین پر جلوہ گر ہوئے. تو سارے جنات سر پیٹ کر رہ گئے کہ لو، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ان کا وصال ہو گیا. اگر ہمیں پتا ہوتا کہ ان کا وصال ہو گیا تو ہم عذاب میں کیوں مبتلا رہتے. تو ضمناً یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جو دیمک آسے میں لگ سکتی ہے کیا وہ آدمی میں نہیں لگ سکتی؟ لگ سکتی ہے، مگر سرکار نے پہلے ہی فرما دیا کہ رب کریم نے زمین پر حرام کر دیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اجسام کو کھائے. زمین اس نے، کیڑے نے، دیمک نے آسے کو تو کھوکھلا کر دیا
مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا نہ چہرہ کوئی تغیر ہوا، نہ ان کے بدن پر کوئی تغیر ہے، نہ ان کی شکل و شباہت کسی چیز سے پتہ نہیں لگا، اور جنات جیسی مخلوق لگی ہوئی ہے، اور پوری عمارت تعمیر ہونے کے بعد ان کا وصال پھر ان پر کھلتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ وصال کے باوجود ایک عرصے تک کھڑے رہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ندرت اور یہ حسن و جمال انبیاء کو عطا فرمایا کہ روح نکلنے کے باوجود بھی رب کریم نے ان کو حیات حقیقی سے سرفراز فرمایا۔ یہ آپ دیکھتے ہیں ہر ربیع الاول شریف میں ایک فتنہ ہمارے یہاں وہ کیا کرتا ہے، ہم مناتے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جگہ جگہ جشن ہوگا، عید میلاد النبی دکانوں پر لگا ہوگا، جگہ جگہ ہوگا، دیکھیے جناب جشن مبارک عید میلاد النبی، اور وہ کم وقت نکالتے ہیں وفات النبی، پوسٹر چھپتا ہے ہمارے یہاں وفات النبی، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ حضور علیہ السلام کے وفات کا مہینہ ہے، اور وہ ساری حدیثیں اس میں کوشش کرتے کھینچ تان کر نقل کرنے کی کہ حضور معاذ اللہ مر گئے، مٹی میں مل گئے، وہ تو اب دنیا میں نہ، اور جانے کیا کیا پوسٹر میں وہ لکھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم سے کہتے ہیں کہ گویا تم لوگ گمراہ ہو، ہم صحیح لوگ ہیں کہ حضور کے وصال اور انتقال کے قائل ہیں۔ چلیے آپ چھوڑ دیجئے ہماری بات، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بات تو مان لیں گے، کہتے ہیں جی صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہ عقیدہ کہ وہ حضور علیہ السلام کو حیات النبی مانتے تھے، یہ کہاں ہے؟ تو لیجئے وہ بھی آپ سن لیجئے، بڑا مشہور واقعہ۔ اور امام رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر 16ویں پارے کی تفسیر میں اس واقعے کو نقل فرمایا۔ غور کیجیے آپ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، حضور علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر جلوہ گر ہوئے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا یہ ایمان اگر کوئی نہ مانے، یہ دو آنے چار آنے 1 2 10 20 آدمی اگر نہ مانے تو صدیق اکبر کی خلافت پر کوئی آنچ نہیں آئی۔ الحمدللہ کوئی یہ بالکل ایسے کہ جیسے کوئی آدمی چاندنی رات میں اپنے آنگن میں کھڑا ہو اور چاند کو چمکتا ہوا دیکھے تو حسد اور بغض میں چاند پر تھوکنا شروع کر دے، تو چاند کا کچھ بگڑا نہیں، تھوکنے والے کے منہ کا گڑا غرق ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی پر تبرہ کرنے والوں پر آپ دیکھیے چہرے پر ان کا حال دیکھ کر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ نورانیت یہاں سے لے کے منوڑے تک آپ کو نظر نہیں آئی۔ 2-4 آدمی اگر نہ مانے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وصال، سبحان اللہ، وصال کی بعد جہاں اور ضروری باتیں ہوئیں، امام فخر الدین رازی جیسے جید مفسر نے لکھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جہاں اور نصیحتیں، جہاں اور وصیتیں فرمائی، وہاں ایک وصیت یہ بھی تھی، سبحان اللہ کیا پیاری وصیت ہے کہ لوگوں سنو، میرا جب وصال، نہلانا، کفنانا، نماز جنازہ پڑھنا اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جنازہ تیار کر کے حضور کی بارگاہ میں لانا، مواجہ اقدس اس حجرے کے دروازے کے باہر رکھ دینا اور کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر دروازے پر حاضر ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ ابو بکر دروازے پر حاضر ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ متمنی ہیں آپ کے قرب و جوار میں دفن ہونے کے، آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتے ہیں تو جنازہ رکھ کر حضور سے اجازت لینا، اگر حضور اجازت دیں تب تو مجھے حضور کے پہلو میں دفنانا، اور اگر حضور اجازت نہ دیں تو جنازہ اٹھانا اور بغیر کسی تردد کے گویا جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ توجہ کیجئے ذرا، صدیق اکبر امیر المومنین، بھئی یہ بھی کہہ سکتے یا نہیں کہہ سکتے، آرڈر مائی آرڈر، میں امیر المومنین، میرا جب وصال ہو تو فوراً جنازہ تیار کرنا، نماز جنازہ پڑھنا، اور یہ میں لکھ کے جا رہا ہوں کہ مجھے حضور کے پہلو میں دفنا دیا جائے۔ بتائیے صاحب اس کے خلاف ہوتا؟ نہیں ہوتا، یقیناً ان کی وصیت پر عمل ہوتا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں
آب کو رکھا جاتا، لیکن آپ جانتے ہیں پھر کیا ہوتا؟ صدیق اکبر کے حاسدین پھر یہ کہتے دیکھا اقتدار سے ناجائز فائدہ اٹھا لیا، جو قلم ملا تھا اس قلم سے ناجائز وصیت کر گئے، ورنہ لوگ تو نہیں چاہتے تھے کہ یہاں دفن ہو، جنت البقیع میں دفن ہونا چاہیے تھا، مگر کیا کیا جائے کہ وہ تو اپنے قلم سے بحیثیت امیر المومنین آرڈر کر گئے۔ صدیق اکبر کی نظریں، نورانی نظریں اس منظر کو دیکھ رہی تھیں کہ جہاں اپنے ہیں غیر بھی ہیں، جہاں پیار محبت والے وہاں حاسدین بھی ہیں، وہ کہیں گے اقتدار سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ تو صدیق اکبر نے کیا پیاری بات کہی، جنازہ تیار کر کے حضور کی بارگاہ میں رکھ دے اور پھر کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر دروازے پر حاضر ہیں، اب کہیے آپ کا کیا حکم ہے؟ ایمان سے کہیے کہ صدیق اکبر کا اگر یہ عقیدہ ہوتا کہ حضور مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ وصیت کرتے کہ جنازہ تیار کر کے حضور کی بارگاہ میں رکھنا اور کہنا یا رسول اللہ ابو بکر دروازے پر آئے، یہ کہتے نہیں کہتے۔ اچھا یہ بتائیے تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہ عقیدہ ہوتا کہ حضور تو قبر میں موجود ہیں، یہ سنیں گے کب جو جواب دیں گے، تو یہ لے جا کر کے جنازے کو وہاں رکھنا یہ بھی شرعی لغو معلوم ہوتا ہے یا نہیں؟ شرعی طور پر یہ کیسے درست ہوگا جب حضور علیہ السلام تک آواز پہنچے گی نہیں؟ آپ تو وصال فرما گئے اور بقول دوسرے حضرات کے کہ مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، یہ تو سن بھی نہیں پائیں گے۔ کیا صحابہ کرام علیہم الرضوان اس وصیت پر عمل کرتے؟ نہیں کرتے۔ چنانچہ معلوم ہوا صدیق اکبر کا یہ کہنا کہ جنازہ تیار کر کے حضور سے اجازت لینا اور صحابہ کرام کا جنازہ تیار کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا، معلوم ہوا کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ پیارے مصطفیٰ حیات ہیں۔ یہ ابو بکر صدیق کو بھی سن رہے ہیں، ہم پکاریں گے تو وہ بھی سن رہے ہیں، ان کے احوال کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے احوال کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایمان تھا، جبھی تو حضرت صدیق اکبر کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اور نہ صرف یہ کہ پیش کیا گیا، حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے کسی شخص نے آواز دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر دروازے پر حاضر ہیں، ان کی خواہش یہ ہے، یہ اس بات کے متمنی ہے، ان کی تمنا یہ ہے کہ یہ بعد انتقال آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ اب فرمائیے کیا حکم ہے؟ ارے ایک دو نہیں، پوری جماعت صحابہ دیکھ رہی ہے کہ سرکار کے حجرے کا دروازہ اب خود کھل گیا اور قبر انور سے آواز آتی ہے ملا دو حبیب کو حبیب سے، کہ حبیب سے ملنے کا تو بڑا اشتیاق دیجیے۔ اب غور کیجیے آپ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لے آؤ حبیب کو حبیب کے پاس، کہ ہم تو خود مشتاق ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہمارے پہلو میں دفن ہوں۔ اب مجھے بتائیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا کیا عقیدہ تھا حیات النبی کے بارے میں؟ اگرچہ سرکار اپنی قبر انور میں لیٹے ہوئے ہیں مگر ہماری صدا کو سن رہے ہیں، جیسے درود و سلام کو سن رہے ہیں ویسے ہماری ساری باتوں کو سن رہے ہیں۔ اس سے پتہ لگایا نہیں کہ حضور علیہ السلام کی حیات النبی کے عقیدے پر صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ایمان کیا تھا؟ اور سنیے بر صغیر کا عظیم محدث حضرت شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے جذب القلوب الی دیار المحبوب، علامہ سمہودی نے بھی نقل فرمایا اور بھی اکابر علماء نے نقل کیا، حضور علیہ السلام کا وصال ہو تقریباً 3 دن بیت گئے، آپ کے وصال شریف کو 3 دن گزر گئے کہ آپ کے وصال کے 3 دن کے بعد ایک اعرابی، ایک دیہاتی حضور کے مزار پر انوار پر آتا۔ سنیے وہ کیا کرتا، اللہ اللہ، حضور کے مزار پر انوار پر جب حاضر آیا تو مٹی اٹھاتا، قبر انور کی خاک اٹھا کر اپنے سر میں ڈالتا اور یہ آیت پڑھتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ قرآن مجید فرقان حمید ہے، ارشاد ربانی ہوا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں، یعنی یہ گناہ گار سیاکار بیکار بدکار، یہ گناہ گار
آن کر اللہ سے مغفرت چاہے، اور فرما واستغفر لهم الرسول، جب رسول بھی ان کے لیے مغفرت چاہے، لوجد اللہ تواب رحیما، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہی وجہ اس آیت کے تحت اور دیگر احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے علماء فرماتے ہیں حج کرنے کے بعد حضور کے مزار پر انوار کی حاضری قریب با واجب ہے، واجب کے قریب ہے، بہت ضروری ہے وہاں جانا۔ اور اس کا ایک انعام یہ ہے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، میرے وصال کے بعد جو شخص میری قبر پر آیا میری زیارت کو تو مجھ پر واجب ہو گیا کہ کل قیامت میں اس کا شفیع بن جاؤں۔ اس سے بڑھ کر کے کیا سند ہوگی عزیزان گرامی؟ توجہ کیجئے ذرا کہ جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں، جاؤ کا جرم تو کریں میرا، مگر حبیب تیرے دربار میں آئے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ تیرے دربار میں آن کر چلیے فاستغفر اللہ سے مغفرت چاہیں، لوجد اللہ تواب رحیما، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مگر قرآن مجید کہتا واستغفر لهم الرسول، اللہ کے یہاں بھی مغفرت چاہے، اور اے پیارے حبیب جب تو بھی ان کے لیے مغفرت چاہے گا لوجد اللہ تواب رحیما، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو لوگوں نے توجیہ یہ کی کہ نہیں، جب حضور زندہ تھے اس دنیا میں موجود تھے تب لوگ حضور کے پاس جاتے، ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، آپ بھی ذرا ہاتھ اٹھا کر ہمارے دعا فرما دیں، تو حضور علیہ السلام بھی ان کے لیے دعا فرما دیا کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ اس سوال کا جواب بھی اس میں موجود ہے، حیات النبی والا مسئلہ بھی اس میں موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں 3 دن کے بعد آدمی مزار شریف پر آتا اور مٹی اٹھا کر اپنے سر میں ڈالتا اور یہی آیت پڑھتا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور پھر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جبریل امی کے ذریعے آپ تک پہنچا اور آپ سے ہم تک پہنچا، اور اس میں یہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، میں آپ کے دربار میں آ گیا ہوں، اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں، حضور آپ بھی میرے لیے مغفرت چاہیں۔ جب وہ آہ و زاری کر رہا، وہ گڑ گڑا رو رہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قسم خدا کی میں نے حضور کے مزار پر انوار سے آواز سنی کہ جا تیری نجات ہو گئی، جا تیری مغفرت کی جاتی ہے۔ تو سبحان اللہ، آج بھی حضور کے دربار میں کوئی جائے تو عزیزان گرامی آج بھی اس کی مغفرت ہوگی، یہ اہل سنت و جماعت کا ایمان اور عقیدہ ہے۔ تو دیکھیے آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہمارا یہ کہنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حیات النبی ہیں، یہ معاملہ زبانی نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان بے شمار مثالیں اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مثالیں اور دیگر احوال سے ہم نے بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ اپنی قبر انور میں جلوہ گر ہیں، حیات النبی ہے، جہاں چاہیں جلوہ فرما سکتے ہیں۔ اور میں وہی کہوں گا جو شروع تقریر میں کہا، اعلی حضرت امام اہل سنت کی بات، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اس آن کے بعد ان کی حیات مثل ثابت وہی جسمانی۔ اچھا اب رہ گئی 2-4 باتیں اور وہ بھی سنتے چلیے گا۔ کہیں مولانا ایک آدمی کو قبر میں رکھ دیا جائے اور مٹی ڈال دی جائے، وہ کیسے زندہ رہے گا؟ یہ کیسا عقیدہ اہل سنت کا کہ انبیاء کرام باوجود اپنی قبروں میں رہنے کے یہ سب کے سب زندہ ہیں؟ بھئی قبر میں تو ہوا نہیں جا، قبر میں کوئی حیات کے آثار نہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ زندہ رہیں؟ یہ تو خلاف حقیقت خلاف عقل ہے کہ کسی زندہ آدمی کو 1 گھنٹے قبر میں اتار کر مٹی ڈال دی جائے، زندہ رہے گا؟ نہیں زندہ رہے گا۔ تو اچھا ہم پوچھتے ہیں یہ بتائیے شہید کیسے زندہ ہے؟ اس کا جواب تو خود قرآن مجید فرقان حمید نے دے دیا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، وہ زندہ ہیں، بل احیاء وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، وہ کیسے زندہ ہیں تم نہیں جان پاتے، تمہیں شعور ہی نہیں ہے کہ وہ کس زندگانی کے ساتھ زندہ ہیں۔ جب رب کریم نے فرما دیا لا یشعرون، تمہیں شعور ہی نہیں، پھر گھوڑے دوڑانا بالکل بیکار۔ لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کوئی اگر ہٹ ڈرمی پہ اتر آئے کہ ثابت کیجیے آپ، یہ دیکھیے بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہو، آج کل تو آلات
اور الٹرا ساؤنڈ نے اتنا آسان معاملہ کر دیا. یہ دیکھیے صاحب، ماں کے پیٹ میں غذا جاتی ہے؟ نہیں، بچے کو غذا تو نہیں ملتی. یہ بتائیے ہوا جاتی ہے؟ ہوا بھی نہیں جاتی. لیکن یہ بتائیے بچہ ماں کے پیٹ میں 8 مہینے اگر ہو جائیں، اس کی ولادت میں 1 مہینہ باقی ہے، اور ڈاکٹروں سے پوچھئے بچہ زندہ ہے یا نہیں. دیکھیے زندہ ہے یا نہیں؟ بالکل زندہ ہے. اور اگر ڈلیوری کیس نہ ہو، بچہ پیٹ ہی میں مر جائے، تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ مردہ بچے کو جلد پیٹ سے نکال دیا جائے، ورنہ اس کا زہر اس کی ماں کے پیٹ اور پورے جسم میں سرایت کر جائے گا، جس سے اس کی ماں کی زندگی کو بچانا مشکل ہو جائے گا. لیکن سارے ڈاکٹروں سے پوچھئے کہ ہوا نہیں ہے، غذا نہیں ہے، پانی نہیں، کھانا نہیں، لیکن بچہ بالکل زندہ ہے یا نہیں؟ تو جہاں رب کریم اپنی قدرت کاملہ سے زندہ رکھتا ہے، وہاں زندگی کے آثار اپنی قدرت سے پیدا فرما دیتا ہے، جو آدمی کی عقل سے ورا ہے، جو آدمی کی عقل سے بالکل ورا ہے، کہ آدمی کی عقل نہیں جان پاتی. فرما دیا کہ تمہیں شعور ہی نہیں کہ شہید کیسے زندہ ہیں. تو دیکھیے اب تو میں سمجھتا ہوں تسلی ہو جانی چاہیے، لیکن اب ایک بات رہ جاتی ہے جس کو ہم سب کے آخر میں بیان کرتے ہیں. مولانا آپ نے وصال کے بعد یہ بتا دیا کہ موسیٰ، حضرت امام غزالی ہنس رہے، حضرت ربی کا واقعہ بیان کیا. جنگ احد میں کئی ایسے لوگ کہ جن کی قبروں سے ان کو منتقل کیا گیا تو وہ بالکل ان کے جسم تر و تازہ ہیں. حضرت حذیفہ ابن یمان، حضرت عبداللہ ابن جابر، یہ ساری مثالیں آپ نے دی ہیں. اور 2 مثالیں ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف سے کلام کرنے کے لیے، ورنہ اس کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں. اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی لکھا، حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ 555 ہجری حضور کے مزار پر انوار پر حاضر تھی، حضور کے مزار پر انوار پر یہ انہوں نے بھی لکھا، اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ کو بوسا دوں. سید احمد کبیر رفاعی کا بڑا مشہور واقعہ کہ اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ احمد کبیر رفاعی آپ کے دست مبارک کو بوسا دے. جتنے لوگ وہاں ہیں سب نے دیکھا کہ سرکار نے قبر میں سے ہاتھ بڑھایا اور سید احمد کبیر رفاعی نے ہاتھ کو بوسا دیا. اسلام کی بے شمار آپ کو مثالیں ملیں گی، لیکن اپنی تقریر کے تتمے سے پہلے ایک ثبوت اور لیجئے گا. ہم نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر قادر ہے کہ بغیر روح کے سبب کے حیات کو پیدا فرما دے. سو یہی حال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ روح نکل گئی مگر حیات سے آپ کا بدن خالی نہیں ہے. مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری کتاب. اب سنیے آخری حوالہ، حضرت علامہ شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، بر صغیر کا عظیم محدث، کہ جن کے ذریعے سے پاکستان میں آج سند حدیث، ہندوستان میں سند حدیث ہے. 2 ہی معروف سندیں ہیں ہمارے پاس حدیث کی، ایک تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے ہوتی آئی، اور ایک ہے حضرت شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. حضرت شیخ محقق مدارج النبوت میں اس حدیث کو نقل فرماتے، اور بھی کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے. سرکار کیسے حیات ہیں آپ اندازہ لگائیے. اور راوی کون ہے؟ سبحان اللہ، حضور کے سگے چچازاد بھائی حضرت قسم ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عباس کے صاحبزادے، حضرت عبداللہ کے سگے بھائی، یعنی حضرت عباس کے صاحبزادے قسم ابن عباس. وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر انور میں اتارا گیا تو آپ جانتے ہیں کئی دفعے آپ قبرستان گئے، جب میت کو قبر میں اتارا جائے تو ایک آدمی قبر میں رہتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ میت کا یہ بند اس کو ڈھیلا کرتا ہے، سرہانے کا بند کھول کر جتنے اجزاء ہیں کفن میں سے چہرے کو نکال کر ان کے چہرے کا دیدار کراتا ہے. کسی بھی میت کہ بھئی اب ان کو دفنایا جا رہا ہے اور آخری مرتبے اس کا دیدار کر لیا جائے. جہاں بھی آپ گئے آپ نے دیکھا یہ طریقہ ہے کہ اس کے جتنے بھی قریب والے لوگ ہیں اس کو میت کا دیدار کرایا جاتا ہے. پھر جو وہ آخری آدمی وہ کیا کرتا ہے؟ جب دیکھتا ہے کہ سب نے دیدار کر لیا اب وہ کفن ڈھک کر اور اوپر نکل آتا ہے، پھر قبر بند کر دی جاتی.
حضور کو جب مزار پر انوار میں اتارا گیا تو یہ خدمت کس کے سپر تھی؟ حضرت قسم ابن عباس رضی اللہ عنہ. مدارج نبوت ملاحظہ فرمائی. حضرت قسم ابن عباس کہتے کہ جب حضور کو قبر انور میں اتارا لوگوں نے دیدار کیا جتنا ممکن تھا. دیدار کرنے کے بعد اب وہ وقت آیا کہ حضور کی قبر بند کی جائے. میں آخری شخص تھا کہ جس نے حضور کا سب سے آخر میں دیدار کیا. میرے بعد قبر بند کر دی گئی اور پھر کوئی بھی حضور کا دیدار نہیں کر پایا. کہنے لگے جب سب دیدار کر چکے میں جب محو دیدار تھا. سبحان اللہ. میں جب سرکار کا دیدار کر رہا تھا قسم ابن عباس کہتے ہیں واللہ میں نے دیکھا کہ جب میں دیدار کر رہا تھا حضور کا وصال ہو گیا, روح آپ کے بدن سے نکل گئی, مگر میں کیا دیکھتا ہوں کہ قبر میں لیٹے ہوئے ہیں, ہونٹ مبارک ہل رہے, لبوں میں جنبش, ہونٹ مبارک ہل رہے. قسم ابن عباس کہتے ہیں میں نے کیا کیا, اپنے کان حضور کے لبہائے مبارک کے قریب کر دیے کہ دیکھو حضور کیا ارشاد فرما رہے, قبر میں لیٹے ہوئے کچھ ارشاد فرما رہے. کہتے میں نے جب اپنے کان حضور علیہ السلام کے دہن اور لبہائے مقدسہ کے قریب کیے میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ حضور قبر میں لیٹے ہوئے کہتے یا ربی حبلی امتی امتی, اے اللہ میری امت مجھے عطا کر دے, میری امت مجھے ہبا کر دے. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ بتائیے جو نبی پیدا ہو اور امتی امتی کہے, جو نبی قبر میں ہمیں یاد رکھے حشر میں ہمیں یاد رکھے گا, شب معراج ہمیں انہوں نے فراموش نہیں کیا, اور ہمارا حال ہم حضور کے غلام بنے گھومتے ہیں. ہمارے مصطفیٰ نے تو کبھی ہم نے نہیں بھلایا لیکن ہم سب بھول گئے. اللہ تعالی ہماری آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھا دے. ہم سب بھول گئے. سرکار ہر مرحلے ہر موقع پر ہمیں یاد کرتے ہیں اور قیامت میں بھی یاد رکھیں گے اور ہماری شفاعت کرائیں. اسے ایمان کا حصہ بنا لیجئے. مگر یہ جملہ بھی ذرا کان لگا کر کے سنیے کہ سرکار کل قیامت میں شفاعت فرمائیں گے یا نہیں. بھئی ہمارا اعتقاد ایمان ہے یا نہیں؟ اچھا یہ بتائیے کس کی شفاعت فرمائیں گے؟ اپنی امتی اپنے غلام. ہے یہ بات صحیح یا نہیں؟ اچھا جناب اب پوچھئے سرکار کا غلام ہے کون؟ یہ بھی تو تحقیق کی جائے کہ سرکار کا غلام ہے کون. لیجئے کل قیامت کا سما کیا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے, حضرت داؤد علیہ السلام کے چاہنے والے, حضرت آدم علیہ السلام کے غلام ہوں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت ہارون, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو جو تشریعی نبوت لے کر آیا ان کی امتوں کی صفیں ہوں گی. اور سرکار فرماتے میری امت کی سب سے زیادہ صفیں ہوں گی, سب سے زیادہ میرے غلاموں کی صفیں ہوں گی. اچھا یہ بتائیے سب کے ماننے والے کھڑے ہو گئے, شکل و صورت میں مختلف ہیں کہ یہ پتہ لگے کہ یہ داؤد علیہ السلام کا ماننے والا, یہ پیارے مصطفیٰ کا ماننے والا. شکلیں بھی سب ایک جیسی ہیں, معاملات سب کے ایک جیسے, آنکھ ناک سب کے ایک جیسے, اس لیے کہ جیسے وہ انسان ویسے ہم انسان. وہ تو کمبخت ڈارون تھا جو کہتا تھا کہ انسان پہلے بندر تھا, بتدریج ترقی کرتے کرتے پھر انسان بنا. کیا کہتا؟ پہلے انسان بندر تھا, بندر سے ترقی کرتے کرتے اب انسان بنا. کچھ ہمیں بھی شبہ ہوتا ہے اس کی حالتیں دیکھ کر کہ کہیں یہ بندر تو نہیں تھا, کھڑے ہو کر کے کھا رہا, کھڑے ہو کر کے پی رہا, کھڑے ہو کر کے موت رہا. مولا یہ معاملہ کیا ہے؟ آدھی حرکتیں تو بندر والی کر رہا ہے. لیکن کہتے مولانا آپ کو کیا پتا, آپ تو بہت گویا پرانے لوگوں میں سے ہیں, 1400 برس کا معاملہ لانا چاہتے. یہ ترقی کا زمانہ رہنے دیجئے. کھڑے ہو کر کوئی پیشاب کر رہا تو کیا حرج ہے بھئی, ابھی تو کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا, کہیں اس نے ترقی کی تو ہم تو اس لیے روک رہے کہ ایسا نہ ہو کہ کمبخت تو سیڑھی استعمال کرنے لگ جائے. اب تو ترقی ہو رہی تو اب تو سیڑھی لائے گا پھر پیشاب کرنے کے لیے, تو اب تو یہ اور ترقی ہوگی. کھڑے ہو کر کے کھا رہا ہے, مولانا ترقی کر رہا ہے زمانہ. چلیے صاحب کھڑے ہو کر کے ترقی کرتے کرتے اب اس نے کیا کیا, اب ٹہل ٹہل کر کے کھائے اور ترقی کی تو کوئی عجب نہیں کہ دوڑ دوڑ کر کھائے گا. تو کوئی پلیٹ لے کر ادھر دوڑے گا, کوئی روٹی لے کے ادھر دوڑے گا. ایسا لگے گا کہ دعوت ولیمہ نہیں ہے بلکہ کوئی کبڈی کا میچ ہے. اگر یہ مسلمان نے ایسی ترقی شروع کر دی اپنے پیارے مصطفیٰ کی اداؤں کو چھوڑ کر تو سمجھ لیجئے گا ہلاکت ہے. نجات حضور علیہ السلام کی غلامی میں ہے. میں آگے نہیں جاتا, بات مختصر کرتا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا حضور شفاعت فرمائیں گے, میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور اپنے غلاموں کی شفاعت کریں گے. مگر کل قیامت میں پتا کیسے چلے کون حضور کا غلام ہے؟ چلیے حضور ہی سے پوچھ لیتے
کہ حضور آپ کے غلاموں کی کیا علامات، آپ کے غلاموں کی کیا پہچان ہے؟ سبحان اللہ، حضور علامت بتاتے ہیں اپنے غلاموں کی، میرے غلاموں یہ جو تم وضو کرتے ہو یہ اعضائی وضو کا پانی جہاں جہاں لگتا سر کا مسا کرتے ہیں، پورے چہرے کو دھوتے ہیں، ہاتھ یہاں تک دھوتے ہیں، پیر دھو رہے ہیں، فرما جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا ہے اعضائی وضو کل قیامت میں چمکتے ہوں گے، نورانی ہوں گے، آفتاب و مہتاب کی طرح کہکشاں بنے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، دور سے پتہ لگ جائے گا یہ مصطفیٰ کا غلام ہے۔ اعضائے وضو کہ چمکنے سے پتہ لگ جائے گا کہ یہ حضور علیہ السلام کا غلام ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے جو آدمی وضو نہ کرے، نماز ہی نہ پڑھے، تو کل اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ یہ میں نہیں کہتا، یہ رات میں بستر میں آرام سے ابھی 1 بجنے والا، سوتے میں بھی آپ کو تقریباً شاید 1:30 بج جائے، اور بستر میں لیٹ کر اطمینان سے سوچئے کہ مولانا یہ کہہ گئے کہ سرکار نے فرمایا، میں کیا کہتا ہوں کہ میرے غلاموں کی پہچان یہ ہے کہ ان کے چہرے نورانی ہوں گے تو ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، تو معلوم ہو جائے گا کہ مصطفیٰ کے غلام۔ اور کوئی آدمی وضو نہ کرے، نماز نہ پڑھے، اور یہ مت سمجھ لیجیے گا آدھا مسئلہ، اس لیے میں نے کہا وضو کون سا وضو؟ جو نماز کے لیے کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وضو کر کے لے آپ میں گھس جائیں کہ مولانا یہ کہہ گئے تھے کہ چہرہ چمکے گا، سمجھ گئے؟ یہ وہ وضو ہے جو نماز کے لیے کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مولانا مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ جناب وضو کیا کریں چہرہ آپ کا بڑا نورانی ہوگا، مولانا نے کہیں ضمناً یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھو نماز مت چھوڑنا، اگر وضو نہ کر سکو تو تیمم کرنا مگر نماز مت چھوڑنا۔ ہاں، تیمم کیسے کیا جائے؟ ایسے مٹی پر ہاتھ مار کر اور منہ پر ملا جائے، پھر دوبارہ مٹی پر ہاتھ مار کر ایسے تیمم کیا جائے۔ مولانا تیمم کا طریقہ بتا رہے تھے، تو جناب کیا ہوا یہ کہ کسی صاحب نے مولانا کی تقریر کو آدھا سمجھ لیا، وہ گھر میں لیٹے تو سردی کا موسم تھا، صبح جب اٹھے تو سوچا کہ بھائی پانی تو بہت زیادہ ٹھنڈا ہے، مولانا یہ بھی تو کہہ گئے تھے کہ تیمم کر لیا جائے اور چہرہ آفتاب و مہتاب کی طرح چمکے گا۔ انہوں نے جب تیمم کیا دیوار سے تو ان کی بیگم نے کہیں توا رکھ دیا تھا دیوار سے، اوندھا توا سمجھتے نا جس پہ روٹی پکائی جاتی، وہ کہیں اوندھا رکھ دیا۔ اب انہوں نے اطمینان سے اس پہ ہاتھ پھیر کر جب تیمم کیا اور اس کے بعد نماز پڑھی تو مولانا تو کہہ رہے تھے کل تمہارے چہرے چمکتے ہوں گے، وہ سمجھے بالکل ہی کل، جیسے پیر کا دن، سمجھے وہ کل ہی سمجھے۔ اب وہ نماز پڑھنے کے بعد آئے بیوی کے دربار میں، کہنے لگے بیگم رات جمشید روڈ پہ ایک مولانا آئے تھے، وہ تقریر کر رہے تھے کہ نماز پڑھا کرو چہرہ چمکے گا، تو پانی ٹھنڈا تھا، میں نے تیمم کر کے نماز پڑھی ہے، تو میرے چہرے پر کوئی نورانیت ہے یا نہیں؟ بیگم بیچاری بڑی سیدھی تھی، کہنے لگی میرے سرتاج مجھے تو پتہ نہیں نور کا کلر کیسا ہوتا، اگر نور کا رنگ بلیک ہوتا ہے تو تب تو تیرے چہرے پر ماشاءاللہ بڑی گھٹائیں جا رہی ہیں، سبحان اللہ بڑا نورانی پھر تو تیرا چہرہ، اگر نور کا رنگ کالا ہوتا تو حدیث کو کہیں غلط مت سمجھ جائیے گا، میں نے یہ کہا کہ جناب وضو کیجئے تو وضو کون سا کریں؟ جو نماز کے لیے کیا جائے۔ اللہ اکبر، کیا مطلب ہوا؟ جو نمازی ہے بار بار وضو کرتا ہے، بار بار نماز پڑھتا، ساری زندگی نماز پڑھے تو کل قیامت میں سبحان اللہ غلامان مصطفیٰ کی علامت اس کے چہرے آفتاب و مہتاب کی طرح چمکیں گے، ساری امتوں میں ممتاز اور ممیز ہوگا کہ یہ پیارے مصطفیٰ کا غلام صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور یقیناً نجات فرمائیں گے، مگر کس کی؟ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہو۔ آج نماز کا حال جانتے ہیں کیا ہے ہمارا؟ برا مت مانیے، حق بڑا کڑوا ہوتا، 100 آدمی بیٹھے، اذان ہو جائے تو ایک دور تو تھا کہ 90-95 آدمی اٹھ کے جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، اور 2-4 بیٹھے ہوئے غیرت کے پسینے میں شراب ہو رہے تھے۔ ہم کتنے بد نصیب ہیں، دیکھو 100 آدمی 90 یا 95 گئے اٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور دیکھو ہم نماز نہیں پڑھ رہے، شرم آتی، جھجک آتی انہیں۔ اور آج کا دور بالکل الٹ گیا۔ کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں تو تھا کہ دل کے آئینے میں تصویر، یا جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، اب معاملہ الٹ ہو گیا، گھر کی دیوار پر ہے تصویر
وزیر یار اب ذرا گردن اٹھائی دیکھی، پہلے تو چراغ تلے اندھیرا تھا، اب ماشاءاللہ چراغ کے اوپر اندھیرا، سارا سیزن سارا معاملہ ہی گویا عزیزان گرامی بدل گیا۔ تو جب ساری دنیا بدل گئی تو سارا حساب کتاب ہی ایسا لگتا ہے کہ محترم حضرات بدل کر رہ گیا۔ آج اگر اذان ہو 2-3 آدمی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، چھپ کر کے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، بالکل چھپ کر کے جا رہے ہیں چوری سے، اور اگر کسی دنیا دار نے دیکھ لیا بھائی کیا بات ہے بھائی، سنا آج کل نماز پڑھنے لگ گیا بھائی، بڑا مولوی ہو گیا، کیا چکر ہے یار، کیا سلسلہ، یعنی اس کا ٹھٹا اور تمسخر کیا جاتا۔ کوئی آدمی اگر نمازی بنے تو دنیا والے اس کا مذاق اڑاتے اور یہ کہتے ہیں ہنس کر کے، ٹھٹا کرنا بھائی کیا چکر ہے بھائی، سنا آج کل تو نماز پڑھنے لگ گیا بھائی، معلوم ہو، اور پھر یہ تو عوام، اور صاحب ہمارا صدر کہیں نماز پڑھ لے، کیا بات ہے جناب، کہیں وزیر اعظم نماز پڑھ لے، وہ جنگ والا سرخی لگا تھا، صدر صاحب نے نماز پڑھی ہے، نماز۔ آج ہمارے صدر نے وہ کام کیا جو اس کے باپ نے بھی نہیں کیا تھا، سرخی لگ رہی بڑا، صدر کہیں نماز، اخباروں میں آ رہا، ٹی وی میں خبریں آ رہی، نماز پڑھی ہے جناب، نماز۔ تو دیکھا آپ نے یہ حال دین سے دوری کا ہو گیا کہ 100 آدمی اگر ہیں تو 2-3 نمازی، وہ بھی بیچارے شرم کے مارے جاتے ہیں۔ اور اگر ایسا ہی سلسلہ رہا تو کہیں اکبر الہ آبادی نے ہمارے لیے تو نہیں کہا کہ اکبر الہ آبادی اس کا ترجمہ کرتا ہے، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جہاں جہاں کے تھانے میں، میرے دوست دشمنوں نے کہتے رپٹ لکھوائی جمشید روڈ کے تھانے میں جا کر کے، کیا لکھائی رپٹ، چوری کرتا ہوں نہیں، بدکار ہے نہیں، کیا کرتا ہے، معاملہ کیا ہے، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں۔ تو ایک دور آئے گا کہ لوگ تھانے میں رپٹ درج کرائیں گے کہ جناب ایسے جو صاحب رپٹ درج کیجئے، یہ دیکھیے کمبخت اتنے ماحول میں نمازی ہو گیا، پکڑی اس کو، بند کریں آپ اس کو، تھانے میں FIR کاٹیں، یہ اس بگڑے ہوئے دور میں نماز پڑھنے لگ گیا ہے۔ تو دین سے جب اتنے دور ہم ہو جائیں تو کل قیامت میں کیا ایسی قوم پھر یہ کہے گی کہ سرکار ہماری شفاعت کریں؟ دعا کرو کہ سرکار کے غلاموں کے رجسٹر میں نام درج ہو جائے، حضور کے غلاموں کی فہرست میں نام لکھ لیا جائے کہ جس وقت حضور سجدہ شفاعت فرمائیں گے، جب ہمارا نام حضور کے غلاموں میں ہوگا انشاءاللہ ہماری نجات ہو جائے گی۔ تو یہ تھا عزیزان گرامی مسئلہ جس کو میں نے بہت سمیٹ کر بڑے اختصار میں آپ کی گوش گزار کیا۔ اللہ تبارک و تعالی دین پر غلامی مصطفیٰ میں ہمیں زندہ رکھے، غلامی مصطفیٰ میں موت دے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علم غیب کے متعلق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ کیا تھا، حوالے بھی عنایت فرمائیں۔ دیکھیے صرف اس میں امام ابو حنیفہ نہیں، یہ دیکھا جائے کہ تو امام ابو حنیفہ کا میں آپ کو واقعہ بتا دوں تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے جو حنفی ہیں وہ مان لیں، اس کی بنیادی کیوں نہیں بتائی جائے آپ کو کہ حیات النبی کا مسئلہ ہے کیا، بنیاد بتائی جائے نا آپ کو۔ امام اعظم جو ہے یہ مسائل عقائد والے ہیں، اس میں تقلید بھی نہیں ہوتی، یہ بھی کہ امام ہم اللہ تعالیٰ ایک ہے اس لیے ہم امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو ایک مانتے تھے، تو عقیدے کے مسئلے میں تقلید نہیں ہوتی، یہ آپ کے ذہن میں رہے۔ بنیاد دیکھیں کہ کوئی شخص امام اعظم کی میں بات پیش کروں کہ ان کا قصیدہ نعمانیہ وہ پورا پڑھ لیجئے، یہ سارے مسائل اس میں موجود ہیں، علم غیب بھی مان جائیں گے، حیات النبی بھی مان جائیں، جو قصیدے نعمانیہ کے نام سے امام اعظم ابو حنیفہ کا قصیدہ ہے، یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ اصل مسئلہ آئیے حیات النبی کیا ہے، بہت غور سے سنیے آپ۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتل ہوئے انہیں مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہیں مگر ان کی زندگی کا سمجھنے کا تم شعور نہیں رکھتے۔ شہید کس کو کہتے ہیں مجھے بتائیے، کسی مسجد کے تنازع میں اسلامی راستے میں کوئی ہندو مر جائے تو اس کو بھی شہید کہیں، کوئی سکھ مر جائے اس کو شہید کہیں، کوئی یہودی مر جائے اس کو شہید کہیں۔ جیسے 100 سال پہلے تقریباً شکاگو میں مزدوروں پر آرمی نے گولی چلائی تھی، اس کو یکم مئی مناتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے، سوشلسٹ کمیونسٹ جو ہیں سرخ ہے وہ یکم مئی مناتے ہیں، پوری دنیا میں مزدوروں کا دن منایا جاتا ہے، یکم مئی کو چھٹی ہوتی ہے۔ بعض احمق دیکھا بڑے بڑے ذمہ داروں کے میں نے بیان دے کہ بھائی وہ یکم مئی کو جو شہید ہوئے نا ان کی یاد منایا جائے، اور بھائی عیسائی یہودی بھی شہید ہونے لگ گئے کیا؟
تو شہید کون ہوگا؟ جو مسلمان ہو، حضور علیہ السلام کا غلام ہوگا۔ اچھا یہ بتائیے، جب ایک شہید ہو جو حضور کا غلام، بغیر حضور کی غلامی کے وہ شہید نہیں ہو سکتا۔ یہ جو شہید ہے جب حضور کی غلامی کی وجہ سے شہید ہے تو آقا کا کیا منصب ہوگا؟ یا اس کو یوں سمجھیے آپ کہ ایک سمندر ہے جس میں سے کچھ نہریں نکل رہی ہیں اور اس میں پانی آ رہا ہے، تو کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ نہریں تو بھری ہوئی ہیں مگر سمندر خشک ہے۔ بھائی سمندر میں پانی ہے جبھی تو نہروں میں پانی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ یہ ایسے احمق ہیں کہ شہید کو تو کہتے ہیں زندہ ہیں، اور جو ان کا سمندر ہے پیارے مصطفیٰ کہتے ہیں وہ مر گئے۔ ٹھیک ہے بھائی، انہی کے فیض سے تو یہ محترم حضرات یہ شہید۔ اچھا اب اس کے بعد آئیے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ وَالضُّحَىٰ، آپ کہیں بھی ترجمہ نکال کر کے پڑھیے، اس میں یہ فرمایا گیا کہ اے میرے حبیب، ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے تیرے حق میں بہتر ہے۔ ہر آنے والا وقت جو گزرے ہوئے وقت سے بہتر ہے۔ اس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں حیات النبی کا مسئلہ۔ اب آئیے حیات النبی سے متعلق حضرت انس ابن مالک کی حدیث جو بخاری شریف میں ہے اور مسلم میں، اس حدیث کا نام ہی حدیث معراج ہے، یعنی صحیح کتاب میں جو حدیث معراج ہے بخاری میں، اس کا نام حدیث معراج ہے۔ اس کے راوی حضرت انس ابن مالک۔ بخاری میں جو حدیث ہے اس میں یہ لفظ نہیں، جو مسلم میں حدیث ہے حدیث معراج اس میں یہ لفظ موجود ہے کہ حضور انس ابن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، حضور علیہ السلام جب شب معراج چلے تو آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر زندہ نہیں تو نماز کیسے پڑھ رہے ہیں؟ اچھا پھر جب حضور مسجد اقصی پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے وہاں موجود، مرحبا مرحبا یا نبی صالح کہہ کے حضور کا استقبال کیا، اور جب چھٹے آسمان پر پہنچے تو حضور فرماتے ایک میری دراز اور بزرگ پر نظر پڑی، میں نے پوچھا جبریل یہ کون شخص؟ کہا آگے بڑھیے ان کو سلام کیجیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو لیجیے صاحب، تو حیات النبی کا مسئلہ تو بخاری اور مسلم سے بھی پتہ لگ گیا۔ اب آئیے کہ کیا صحابہ کرام کا بھی یہ ایمان تھا، عقیدہ تھا حضور حیات النبی ہے؟ پڑھیے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر 16واں پارہ، حضرت ابو بکر صدیق کا واقعہ موجود ہے۔ ہم نے دارالامجدیہ میں اس جلد پر نشان بھی لگا کر رکھا ہے تاکہ تلاش کرنے میں آسانی ہو جائے۔ تفسیر کبیر 16واں پارہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے وصال سے قبل فرمایا کہ میرا جب وصال ہو تو جنازہ تیار کر کے حضور علیہ السلام کے مواضع اقدس کے دروازے پر رکھ دے اور کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر دروازے پر حاضر ہے، اور ان کی خواہش، ان کی تمنا، ان کی آرزو یہ ہے کہ یہ آپ کے قرب میں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر فرماتے اگر دروازہ خود بخود کھل جائے، حضور اجازت دے دیں تب تو مجھے وہاں دفن کرنا، اور اگر حضور اجازت نہ دیں، کوئی آواز نہ آئے، کوئی اشارہ نہ ملے، بغیر کسی حیل و حجت کے لے جانا اور جنت البقیع میں مجھے دفن کر دینا۔ ٹھیک؟ اب سنیے امام راضی فرماتے کہ جب صدیق اکبر کا وصال ہوا اور ان کے غسل اور تکفین کے بعد جب جنازہ حجرے کے دروازے کے باہر رکھا گیا اور ایک عام آدمی انتقال کر جائے، 200-400 تو ویسی جماعت جنازہ والے ہو، بھائی کسی شیخ اور بزرگ کا انتقال ہو جائے 2-4 ہزار آدمی ہوتے۔ جب صدیق اکبر جو حضور کے پہلے خلیفہ ہیں، کتنے بڑے آدمی، جب ان کا وصال ہوا ہوگا تو کیا 1 درجن آدمی ہوں، کیا 2-3 درجن آدمی ہوں گے، کئی ہزار لوگوں کا مجمع ہوگا۔ چنانچہ ان کی وصیت کے مطابق حضور کے دروازے پر جنازہ رکھا گیا، اور کسی نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر دروازے پر حاضر۔ ان کی خواہش، ان کی تمنا یہ ہے کہ یہ بات وصال آپ کے قرب و جوار میں دفن ہونے کے متمنی، تو دروازہ خود بخود کھل گیا اور مزار سے آواز آئی کہ لے آؤ اپنے حبیب کو تو خود اپنے حبیب کا انتظار، ہم تو خود ان کے منتظر، ہم تو خود ان کے مشتاق، لے آؤ ابو بکر صدیق۔ جب دروازہ کھلا، حضور کے مزار سے آواز آئی، تب جا کر کے حضور علیہ السلام کے قرب و جوار میں حضرت صدیق اکبر کو دفن کیا گیا۔ اب بتائیے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کا اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا کہ حضور حیات النبی ہیں، یہ وصیت کرتے
اور صحابہ کا یہ عقیدہ نہ ہوتا کہ حضور حیات النبی ہیں، کیا اس وصیت پر عمل کرتے؟ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور خود صدیق اکبر کا، بلکہ علماء مجتہدین سب کا پھر بھی عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام حیات النبی ہیں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس میں بہت بڑی گنجائش ہے، تو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اور اس پر اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اعلی حضرت فاضل بریلوی کا بھی حیات الانبیاء پر رسالہ، علامہ کاظمی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھی 2 حصے حیات النبی پر ہیں، جو بڑے آسان انداز میں اس مسئلے کو انہوں نے بیان فرمایا.